ٹھیک ہے. پھر اس طرح کی یعنی یہ میں جب ریکوریز پہ آؤں گا نا تو آپ کو بڑے مزے کی ریکوریز بتاؤں گا کہ بڑے مزے کی ریکوریز کے ہیں. سر اس کو ریپیٹ کر دیں, آپ نے جب 2 کلو بتایا نا شلوار کو, ریکارڈنگ روک دی 30 منٹ پر. کوئی بات نہیں اس میں ہوگی. اچھا چلیے کوئی. اچھا اب یہاں پہ سیمپل چلے گئے. سیمپل جانے کے بعد سیمپل چلے نہیں گئے, سیمپل تیار ہو گئے. دونوں کا الگ الگ سے پارسل بنا دیا, ایک سیمپل کا پارسل بنایا. یہاں پہ ایک اہم بات یاد رکھیں, جتنے پیسز ہوں گے نارکوٹکس کے, ہیروئن کے اگر پیکٹ ہوں گے, سملرلی چرس کے ہوں گے, اگر الگ الگ ہے مختلف شیپس میں ہوتی ہے نا یہ, لیکن وہ ریکوری ہوئی ہے, یہ بھی ہم ریکوری میں ڈسکس کریں گے. پیڑا نما ہو سکتی ہے, بنا انڈا نما ہو سکتی ہے, پیڑا نما ہو سکتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لتر نما ہو سکتی ہے, کہ اس طرح پلیٹس بنی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ سکہ نما ہوتی ہیں, مختلف شیپس میں جیسے بن کے وہ پیکنگ کرتے ہیں نا, اس طرح کی پیکنگ جیسے ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی پیکنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے پیکٹس ہوں گے ہر پیکٹ سے سیمپل لینا ضروری ہے, مینڈیٹری ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ وہ ہر ایک سے لے گا سیمپل, اگر کسی ایک سے لے گا ان کو اکٹھے کر کے لے گا پھر بھی سمجھا جائے گا کہ ایسا نہیں. اب کیونکہ ابھی میں صرف اس اپنے آپ کو کنفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن پہ طریقہ واردات جو پولیس کا ہوتا ہے. میں طریقہ واردات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جن میں جینون طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا پلانٹیڈ ہی ہوتا ہے. اب اس سے آگے آتے ہیں کہ اس نے استغاثہ وہاں سے درخواست لکھنی ہے, درخواست میں لکھے گا یہ برآمد ہوئی, اس کا میں نے وزن کیا, وزن کرنے پہ اتنا نکلا, اس میں سے سیمپل اتنے لے لیے, دونوں کے الگ الگ پارسل بنا دیے. پارسل بنانے کے بعد فلاں ان میں سے جو اس کی ریڈنگ ٹیم تھی یا وہ گشت پڑتال والی ٹیم تھی, اس میں سے ایک بندے کو وہ بھیجے گا تھانے میں, خود وہاں پہ بیٹھے گا, لے کے خود لے کے وہاں بیٹھے گا اور اس کو بھیجے گا استغاثہ دے کے. وہ استغاثہ لے کے تھانے آئے گا, تھانے میں آ کے ڈیوٹی آفیسر یا ایس ایچ او کو بتائے گا. ایس ایچ او صاحب دیکھیں گے کہ جی استغاثے کے مطابق صرف استغاثہ, صرف ایک درخواست کا پیس وہ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب یہاں پہ لائے گا, یہ یہاں پہ موقع پہ آئے گا اور تھانے میں آئے گا. تھانے سے پھر وہ دیں گے ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے لیے, ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہوگی, پھر آئی او ڈپیوٹ ہوگا. اس کیس میں آئی او ڈپیوٹ ہوگا تو آئی او وہاں سے لے کے آئے گا. دیکھیں ایک بندہ جو خود نارکوٹکس ریکور کر رہا ہے وہ خود اس کا آئی او نہیں ہو سکتا. آئی او کا مطلب تفتیشی افیسر کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ جو الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے. ایک الگ عجیب سا پروسیس ہے. انشاءاللہ میں اس پروسیس کو چیلنج کرنے لگا ہوں. وہ پروسیس یہ ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں کہ اس نے ریکور کیا, اس نے وہاں سے ریکور کیا, جس نے بھی وہاں پہ افیسر تھا اس نے ریکور کر کے سیل کر دیے آرٹیکلز, چرس بھی سیل ہوگی, باقی بھی سیل ہو گیا. یہ سارا پروسیس وہاں پہ ختم کر کے اس کے بعد وہ بند ہے چرس اس سیل پیکنگ میں, وہاں سے وہ آیا. اب یہ کیا کرے گا, یہاں سے ساتھ ایک دو اور سپاہیوں کو لے گا, آئی او ایف آئی آر کی کاپی لے گا, استغاثے کی کاپی لے کے سیدھا واپس آ جائے گا. یہاں پہ جو بھی ایف آئی آر یہاں پہ بھی دیکھیں, جب وہ استغاثہ لے کے جائے گا تو وہ اطلاع دے گا کہ میں اس وقت استغاثہ لے کے یہاں پہ آیا ہوں. وہاں پہ روزنامے میں اس کی انٹری ہوگی کہ فلاں شخص استغاثہ لے کے آیا ہے, اس پہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے, فلاں ڈپیوٹ ہوا ہے. اب وہ جو آئی او ہوگا اس کا وہ وہاں سے کہے گا جی کہ مجھے یہ تفتیش دی گئی ہے, یہ ایف آئی آر نمبر ہے. اب اس پہ میں موقع پہ روانہ ہوتا ہوں, وہ وہاں سے موقع کے لیے روانہ ہوگا. اب وہ وہاں پہ آئے گا جب موقع پہ, اب موقع پہ آیا تو یہ ملزم بھی وہاں پہ کھڑا ہے, جو وٹنسز ہیں وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں. ایک استغاثے والا گیا تھا, آئی او بھی وہاں پہ کھڑا ہے, سوری جس نے ریکور کیا ہے ریکوری افیسر بھی وہاں پہ کھڑا ہے. اب یہ آئے گا, یہ آ کے اس سے پوچھے گا, ان کے بیان لے گا, ان تینوں کے دونوں کے دیکھیں جس نے استغاثہ لکھا اس کا بیان کیا 161 کا ہوگا؟ کوئی دوست کیوں نہیں ہوگا؟ تو مستغیث اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروائے گا. دیکھیں مستغیث تو اہم وٹنس ہے, وہ اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروائے گا کیا؟ کیوں جی؟ اور اس کا استغاثہ ہی اس کا بیان ہوگا. جو کمپلیننٹ ہوگا اس کا الگ سے بیان تو اس کا ہوگا جس کا ریٹن فارم میں کچھ نہیں. جو استغاثہ ہے نا, جو وہاں پہ ریکوری افیسر ہے جس نے ریکور کیا ہے وہ کمپلیننٹ ہوگا. کمپلیننٹ کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے دوست اکثر غلطی کرتے ہیں اور وہ پوچھ لیتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں جی یہ درست ہے کیا, آئیے سے پوچھتے ہیں یہ درست ہے کہ آپ نے کمپلیننٹ کا
161 کی اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی. تو یار اس کا جو 160 اسٹیٹمنٹ 161 کی ہے کیا؟ ایسی اسٹیٹمنٹ جو پولیس آفیشلس کے سامنے دی تھے, تو وہ ریٹن دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ, تو اس کا وہی اسٹیٹمنٹ کنسیڈر ہوگا, اس کا الگ سے کوئی 161 کا بیان نہیں ہوگا. یہ بہت اہم سوال ہے, اس پہ اسے یاد رکھیے گا. اس کے بعد جو ریکوری وٹنس ہے وہاں پہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. وہ دونوں جو وٹنسز ہوں گے وہ اپنی 2 یا 3 جتنے بھی وٹنسز ہوتے ہیں وہ بتائیں گے جی ہمارے سامنے یہ ریکور ہوئی ہے. اس کے بعد وہ اپنی انویسٹیگیشن لکھے گا جی کہ میں آیا ہوں موقع پہ, میں نے یہ بیان لکھے ہیں اور بیان کے بعد یہ دیا, اور یہ لا کے پھر وہ واپس آئیں گے وہاں سے. یہ مکمل کرنے کے بعد یہ وہاں سے واپس آئیں گے. میرا یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ مجھے کیا اختلاف ہے. مجھے اختلاف اس پروسیس سے یہ ہے جس پہ کبھی کورٹس نے بھی نوٹس نہیں لیا. میرا ویو ود ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ پروسیجر یہی ہے کہ آئیو وہاں سے آئے گا, وہ صرف بیان لے گا اور بیان لے کے واپس چلا جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ وہ اگر موقع پہ آتا ہے, موقع پہ آ کے اس نے صرف ایک پوسٹ مین کا کام کرنا ہے, تو یہ کام تو آلریڈی وہ جس نے ریکور کیا ہے وہ کر چکا ہے. بیان بھی لکھ لے, بیان یعنی آئیو وہاں سے آئے گا صرف بیان لکھنے کے لیے. اب اسے کیا پتا کہ یہ جو ریکوری آرٹیکل ہیں کیا یہ چرس ہے بھی ہے کہ نہیں. اب اس نے انویسٹیگیشن کیا کرنی ہے؟ انویسٹیگیشن یہ کرنی ہے کہ واقعی یہ چرس برآمد ہوئی ہے, یہ ہیروئن برآمد ہوئی, یہ فیون برآمد ہوئی ہے, یہ آئس برآمد ہوئی ہے. اس نے یہ انویسٹیگیشن, اب اس کو نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا, اس میں برآمدی کیا. اس نے تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ پلانٹڈ تو نہیں ہے کہیں, یہ جو سیمپل لیا گیا اسی میں سے یہ الگ ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ تو میرا اس میں ہمبل ویو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ریکوری ہو جائے, ریکوری ہونے کے بعد جو سیمپلز ہیں, پارسل ہیں, پارسل آئیو کی موجودگی میں ہونے چاہیے. پارسل اس کے علاوہ نہ ہو. وہ ایسے ہو کہ اس نے ریکور کر لیا, ریکور کر کے وہ یہ کرے جی کہ میں نے یہ ریکور کر لیا اور یہ استغاثہ وہ بھیج دے تھانے میں. وہاں سے آئیو آئے, آئیو کے سامنے اس میں سے لیا جائے, جو اس نے ریکور کیا نا اس میں سے آئیو کے سامنے لیا جائے. ہوتا کیا ہے, میں یہ کیوں بات کروں, ہوتا یہ کہ جو پلانٹ کی جاتی ہے نا جہاں پہ نارکوٹکس, وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ جو سیمپل بھیجا جاتا ہے وہ سیمپل تو پیور ہیروئن میں سے یا پیور آئس میں سے, پیور جو ریکورڈ ہوتا ہے اس میں سے سیمپل نہیں لیا جاتا, کیونکہ یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں سارے. انہوں نے نا مال مقدمہ رکھنے کے لیے مال خانے میں الگ سے آرٹیکل رکھا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس بے شمار چرس وغیرہ ہوتی ہے. وہ بالکل جو خام مال ہوتا ہے اسی طرح کوئی چیز جسے آپ چرس بھی نہیں کہہ سکتے, وہ صرف سیمپل دکھانے کے لیے وہ الگ سے رکھ دیتے ہیں. جو یہ سیمپلز بھیجتے ہیں نا جی وہاں پہ لیبارٹری میں, وہ پیور بھیجتے ہیں. وہ ان کے پاس تھوڑی سی چرس ہوتی ہے, تھوڑا سا ہیروئن ہوتا ہے, اس میں سے اصلی لے کے بھیج دیتے ہیں. اب یہاں پہ میرا ہمبل ویو یہ ہے کہ آئیو جب آئے نا, آئیو اطلاق پہ آ جائے, کمپلینٹ پہ آئے, پھر جو سیمپل ہے نا اس کی موجودگی میں تیار ہوں, وہ پارسل اس کی موجودگی میں تیار ہوں. جو بھی ریکوری ہوئی ہے اس ریکوری میں جو پارسل تیار ہو, پارسل کے اوپر پھر لکھا جائے کہ یہ فلاں مقدمے میں ایف آئی آر ہے, اس میں یہ ہوا. اب اس نے تو ایک بند اس میں لکھا, تو اس نے کیا انویسٹیگیشن کی؟ اس نے تو آ کے پوسٹ مین کی طور پہ آئیو نے آ کے صرف 161 کی اسٹیٹمنٹ ہی لکھی, اس کے علاوہ تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میرا اپنی خیال اس میں, تو میری ہمبل سبمیشن اس میں میرا ہمبل ویو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ آئیو اس کے بعد آئے, آئیو آئے, آئیو کے سامنے وہاں پہ وہ پارسل الگ سے بنے, سیمپل الگ سے بنے, وہاں سے سیمپل بھی الگ سے لیے جائیں. اب کیوں یہ جو پروسیجر چل رہا ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. آئیو آ گیا, اس نے دیکھا سیمپل الگ سے بنے ہوئے ہیں, پارسل الگ, پارسل کا الگ سے یعنی ریکورڈ آرٹیکل کا الگ سے سیمپل پارسل بنا ہے, اور جو سیمپل ہے اس کا الگ سے پارسل بنا ہے. اس نے یہ لکھا, انہوں نے آئیوز کے وٹنسز کے بیان لیے, اور بیان لے کے یہ دوبارہ چلا گیا تھانے. تھانے جانے کے بعد یہ آئیو کا کام ہے کہ آئیو اس سے اپنے قبضے میں لیتا ہے یہ ریکورڈ آرٹیکل جو ہوتی ہیں, یہ اپنے قبضے میں لے کے جا کے تھانے جاتا ہے. تھانے جا کے محرر مال خانہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے کرتا ہے, روزنامچہ لکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا, فلاں ایف آئی آر میں انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا, وہاں سے میں نے یہ چیزیں ریکور کی ہیں, یہ ریکور آ کے ہمراہ سیمپل اتنے گرام اور یہ ریکورڈ آرٹیکل اتنے گرام, اور اس میں جامع تلاشی کی جو ریکوریز ہے یہ فلاں چیزیں, یہ ساری میں لا کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں محرر مال خانہ کے. اب وہاں پہ وہ مال خانے کے رجسٹر پہ لکھتے ہیں, وہاں مال خانے کے رجسٹر پہ یہ لکھ کے جب لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ رجسٹر پہ محرر مال خانہ اس میں اس سے ریسیونگ لیتا ہے. ریسیونگ لینے کے بعد یہ مال خانے میں بند کر دیتے ہیں. اس سے اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے؟
اب اس سے اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ 72 آورس کے اندر یہ ڈائریکٹری ہے کہ 72 آورس کے اندر اندر اس نے وہ سیمپل جو ہوتے ہیں اس میں سے جو سیمپل آیا ہوتا ہے اس میں سیمپلز کو بھیجا جاتا ہے PFSLA کے لیے. اب اس میں وہ پھر آئے گا, پھر جو بھی ڈپیوٹ ہوگا اس پہ زیادہ تر IO خود ہی لے کے جاتا ہے. IO آتا ہے, وہ آ کے لکھتا ہے جی کہ آج مورخہ فلاں کو میں اتنے بجے آیا ہوں, میں نے یہ سیمپل اس سے وصول کر لی ہیں, ساتھ وہ روڈ سرٹیفکیٹ بنواتا ہے کہ یہ میں لے کے جا رہا ہوں. روڈ سرٹیفکیٹ ہم CNSA کی جو پہلے ڈسکشن تھی اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, مزید کر دیں گے کسی دن. روڈ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, روڈ سرٹیفکیٹ لے کے وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ لیبارٹری, وہاں ہینڈ اوور کر کے واپس آتا ہے, واپس آ کے پھر اطلاع دیتا ہے جی کہ میں وہاں گیا تھا, وہاں سے واپس آ گیا ہوں. اور یہ آگے اس کے بعد پھر وہ اپنے ٹائم پہ رپورٹ بنتی ہے, رپورٹ بن کے آگے مثل کا حصہ بھی بنتی ہے اور پھر کورٹ میں بھی وہ رپورٹ پیش ہوتی ہے. اب یہ پروسیجر ہے. یہاں سے آنے کے بعد پھر چلان مرتب ہوتا ہے. پھر یہ چلان اس میں اسی طرح مرتب ہوتا ہے جس میں ملزم کا نام لکھا, اوپر کمپلیننٹ کا نام لکھا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ ملزم کتنے پکڑے گئے, کتنے بیل پہ ہیں, اس کے بعد وٹنسز کے نام لکھے جاتے ہیں, اس کے بعد ریکورڈ آرٹیکل لکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد آگے سٹوریز لکھی جاتی ہیں. چلان کالم جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری, جب ٹرائل ہم ٹرائل سٹارٹ کریں گے 1 by 1 تو اس میں ہوگا. اب انویسٹیگیشن کا مرحلہ یہاں پہ کلوز ہوتا ہے. یہ چلان مکمل کرنے کے بعد چلان سینڈ ٹو کورٹ ہو جاتا ہے, پروسیکیوشن برانچ میں جاتا ہے, وہاں سے پاس ہوتا ہے, سینڈ ٹو کورٹ جاتا ہے, اور پھر آپ کا ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس ٹرائل میں اس کے دوران سیف کسٹڈی, چین آف سیف کسٹڈی کو پروو کرنا ضروری ہوتا ہے. اب چین آف سیف کسٹڈی ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے نارکوٹکس ریکوری میں, یہ یاد رکھیے گا. CNSA میں اور ANF میں آپ جب بھی ٹرائل کریں گے تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہوں گی. چین آف سیف کسٹڈی یہ ہے کہ یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ریکور ہوئی, سیمپل بنے, اس کے بعد موقع سے تھانے میں استغاثہ گیا, استغاثہ واپس آیا, یہ مال خانے میں گیا, وہاں سے PFSA گیا, وہاں سے رپورٹ واپس آئی, یہ سارا سیف کسٹڈی ہوتی ہے کہ بالکل محفوظ رہے, کسی تیسرے ہاتھ میں نہ جائے. سیف کسٹڈی ٹوٹتی کیسے ہے, اسے ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایسے کرتے ہیں جیسے 72 آورس میں وہ پروہیبٹڈ آرٹیکل جو ہوتی ہیں, ریکورڈ آرٹیکل, وہ 72 آورس سے زیادہ وہاں پڑی رہتی ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, گرمی کی وجہ سے اس کا چینج ہو جاتا ہے. اس طرح سردی کی وجہ سے سم ٹائمز اس میں ہوتا ہے, سامن کی وجہ سے اس میں آ جاتی ہے, خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے پھر وہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی آرٹیکل ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں سیف کسٹڈی اس کی ایک اس طرح ختم ہوتی ہے. دوسرا سیف کسٹڈی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے وہاں پہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں روزنامچہ کل دیکھا آپ کے سامنے, میں نے روزنامچے میں ہم ٹائمنگ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں. ان ایکسپلینڈ ڈیلے جو ہوتا ہے وہاں سے سیمپل کو ریکور کرنے سے, نارکوٹکس ریکور کی, سیمپل بنائے, سیمپل بنا کے تھانے بھیجے, تھانے سے سیمپل جو ہے مالخانے میں کتنی دیر رہے, مالخانے سے وہاں کیسے گئے. اس میں سے ہم کراس ایگزامینیشن میں جب سیف چین کو توڑتے ہیں تو اس طرح توڑتے ہیں کہ ہم ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو تھی ان 2 بندے کے علاوہ بھی کسی جگہ ان اٹینڈڈ یہ چیز رہی ہے, وہاں پہ رہی ہے. جیسے ایک کیس میں نے کراس ایگزامینیشن کی, کراس ایگزامینیشن میں اس پہ کراس کیا, کراس کے دوران یہ کیا جی کہ اس نے رات کو لیا سیمپل, یہاں سے مغرب کے سے پہلے اس نے تھانے سے سیمپل لیا. مجھے یہ بات کہاں سے پتہ چلی, روزنامچے سے. تھانے سے اس نے سیمپل لیا, تھانے سے سیمپل لینے کے بعد وہ گھر چلا گیا, گھر جا کے وہ سو گیا, سونے کے بعد صبح اٹھ کے پھر 10 بجے وہ روانہ ہوا وہاں کے لیے. اب ساری رات جو سیمپل اس کی نیند کی موجودگی میں گھر میں رہا, اٹ مینس کہ اس دوران وہ چینج ہو سکتا ہے. اس سیمپل کو تھانے سے ڈائریکٹ لیب جانا چاہیے تھا. اگر ڈائریکٹ وہاں PFSLA نہیں گیا تو اٹ مینس کہ یہ چین آف سیف کسٹڈی شیک ہو گئی, ٹوٹ گئی. اس سے اس نے ثابت ہو گیا, یعنی کہ اس نے دیکھیں وہاں پہ ریسیونگ ہوتی ہے نا, جب PFSLA جاتی ہے وہاں پہ بھی ایک بندہ ریسیو کرتا ہے, ان کے جو روڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس سے ریسیو کرتا ہے جی کہ یہ ہم نے ریسیو کی ہے. اب میں نے یہ ساری چیزیں جب ٹیلی کی نا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یہاں سے نکلا ہے 5 بجے اس نے ریکور لی ہے, اور صبح یہ 12 بجے وہاں پہ PFSLA پہنچا رہا ہے. اب مجھے پتا تھا کہ PFSLA اور اس کے درمیان 1 گھنٹے کی ٹوٹل, اگر یہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ بھی جاتا ہے تو 1 گھنٹے کی مسافت ہے ٹوٹل. اب اس مسافت کو جب وہ بندہ تقریباً 20 گھنٹے میں کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ درمیانہ ٹائم نکالا اور سیف کسٹڈی ٹوٹ گئی. جب ہم سیف کسٹڈی کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا جب CNSA کا ٹرائل ہم کریں گے, تو اب میں اس میں آ جاتا ہوں کہ
یہاں پہ آ کے انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے, چلان پیش ہوتا ہے اور چلان کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ انٹرو دینا کرمنل ٹرائل میں نارکوٹکس پروہیبٹڈ برانڈ کے ٹرائلز کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ جب تک آپ انویسٹیگیشن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کراس کر ہی نہیں سکتے, اس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بیسکس ہمیں سمجھنا ضروری تھی. اس کے بعد میں جب ہم مرڈر ٹرائل کی طرف آئیں گے تو میں مرڈر ٹرائل کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ون بائی ون آپ کو ایکسپلین کروں کہ واٹ از دی مرڈر ٹرائل, اور اس میں ریکوری کیسے ہوتی ہے, اس میں اطلاع کیسے ہوتی ہے, اس میں باڈی کیسے ہینڈ اوور کی جاتی ہے, باڈی ہاسپٹل میں کیسے جاتی ہے. اسی طرح ہم اینٹی کرپشن کو جب پڑھیں گے تو اینٹی کرپشن کا دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ واردات یعنی انویسٹیگیشن کیسے ہے. جب تک آپ کو انویسٹیگیشن پہ پروسیکیوشن پہ عبور نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ڈیفینس کونسل نہیں بن سکتے, اس وقت آپ ڈیفینس کے بہترین لائر نہیں بن سکتے. آئی ہوپ کہ میں اپنا یہ پروسیس جو ہے وہ کنوے کر سکا ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. ایک ویڈیو بنا لیں سب کی, پہلے جب آپ نے وہ